ان کے باپ ان کے لیے 200 درہم کا جوڑا خرید کر پہناتے تھے۔ عمر تھے، بہت زیادہ ناز و نعمت میں پرورش پاتے تھے۔ اسلام کے شروع ہی زمانہ میں گھر والوں سے چھپ کر مسلمان ہو گئے اور اسی حالت میں رہتے کسی نے ان کے گھر والوں کو خبر کر دی۔ انہوں نے ان کو باندھ کر قید کر دیا۔ کچھ روز اسی حالت میں گزرے اور جب موقع ملا تو چھپ کر بھاگ گئے، اور جو لوگ حبشہ کی ہجرت کر رہے تھے ان کے ساتھ ہجرت کر کے چلے گئے۔ وہاں سے واپس آ کر مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی اور زہد و فقر کی زندگی بسر کرنے لگے۔ اور ایسی تنگی کی حالت تھی کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سامنے سے گزرے۔ ان کے پاس صرف ایک چادر تھی جو کئی جگہ سے پھٹی ہوئی تھی، اور ایک جگہ بجائے کپڑے کے چمڑے کا پیوند لگا ہوا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس حالت اور اس سے پہلی حالت کا تذکرہ فرماتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھر لائے۔ غزوہ احد میں مہاجرین کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ جب مسلمان نہایت پریشانی کی حالت میں منتشر ہو رہے تھے تو یہ جمے ہوئے کھڑے تھے۔ ایک کافر ان کے قریب آیا اور تلوار سے ہاتھ کاٹ دیا کہ جھنڈا گر جائے اور مسلمانوں کو گویا کھلی شکست ہو جائے۔ انہوں نے فوراً دوسرے ہاتھ میں لے لیا۔ اس نے دوسرا ہاتھ بھی کاٹ ڈالا۔ انہوں نے دونوں بازو کو جوڑ کر سینے سے جھنڈے کو چمٹا لیا کہ گرے نہیں۔ اس نے ان تیر مار جس سے اس کے بعد جھنڈا اگر چمٹا لیا گرے نہیں۔ اس نے ان تیر مارا جس سے شہید ہو گئے، مگر زندگی میں جھنڈے کو نہ گرنے دیا۔ اس کے بعد جھنڈا گرا جس کو فوراً دوسرے شخص نے اٹھا لیا۔ جب ان کو دفن کرنے کی نوبت آئی تو صرف ایک چادر ان کے پاس تھی جو پورے بدن پر نہیں آتی تھی۔ اگر سر کی طرف ڈھانکا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، اور پاؤں کی طرف کی جاتی تو سر کھل جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چادر کو سر کی جانب کر دیا جائے اور پاؤں پر ازہر کے پتے ڈال دیے جائیں۔ فائدہ: یہ آخری زندگی ہے اس نازک اور نازوں سے پلے ہوئے کی جو 200 درہم کا جوڑا پہنتا تھا کہ آج اس کو کفن کی ایک چادر بھی پوری نہیں ملتی، اور اس پر ہمت یہ کہ زندگی میں جھنڈا نہ گرنے دیا۔ دونوں ہاتھ کٹ گئے مگر پھر بھی اس کو نہ چھوڑا۔ بڑے نازوں سے پلے ہوئے تھے مگر ایمان ان لوگوں کے دلوں میں کچھ اس طرح جمتا تھا کہ پھر وہ اپنے سوا کسی چیز کا بھی نہ چھوڑتا تھا۔ روپیہ، پیسہ، راحت و آرام، ہر قسم کی چیز
چیز سے ہٹ کر اپنے میں لگا لیتا تھا۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ پاک ہمیں پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی دوستو، اللہ پاک یہ چاہتے ہیں کہ میرے سارے کے سارے بندے میرے پاس کامیاب ہو کر آ دیں، اور کامیابی کے لیے میرے بھائی دوستو اللہ پاک نے دین عطا فرمایا ہے۔ جس کی زندگی کے اندر دین ہے، چاہے وہ مالدار ہے، چاہے وہ ایک وقت کا کھانا کھاتا ہے یا دوسرے وقت بھوکا رہتا ہے، تو میرے بھائی دوستو وہ کامیاب انسان ہے۔ اور بندہ بھی یہ چاہتا ہے کہ بھائی میں کامیاب ہو کر آ جاؤں۔ تو کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے کہ جو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کو لے کر آئے ہیں۔ میرے بھائی دوستو، اس بات کو بتانے کے لیے اللہ پاک نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا ہے، اور نبی آتے تھے، لوگوں کے دلوں کے اوپر محنت کرتے تھے، اور لوگوں کا تعلق جو وہ اللہ کی طرف جوڑتے تھے، اور جو امت، جو لوگ اپنے نبی کی بات کو مان لیتی، پھر اللہ پاک ان کو کامیاب کرتے تھے۔ اس لیے کہ کامیابی کا سارا دار مدار اللہ پاک نے دین کے ساتھ جوڑا ہے۔ میرے بھائی دوستو، یہ جو دین کی محنت ہے یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں ہماری زندگی کے اندر کتنا دین ہے، اور ہماری آنے والی جو نسل ہے اس کی زندگی کے اندر کتنا دین باقی رہے گا۔ میرے بھائی دوستو، جب ہمارے بچے دیندار ہوں گے، میرے بھائی دوستو، ہم قبروں میں پڑے ہوں گے، ہمارے پیچھے کوئی دعا کرنے والا کھڑا ہو جائے گا۔ ورنہ اللہ ماشاءاللہ آج کل آپ دیکھو، یہ ٹیلی فون کا جو فتنہ نکلا ہوا ہے، میرے بھائی دوستو، یہ اعمال کو خراب کر دیتا ہے۔ مسجد میں آتا ہے لیکن ہمارا دل جو ہے وہ کدھر باہر ہی اٹکا ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، ہم یہ جو دین کی محنت ہے، اپنے مقام کے اوپر جا کر اپنی مسجدوں کو آباد کرنا، اپنی مسجد کے جو ہمارے اعمال ہیں 5 اعمال سے مسجدوں کو آباد کرنا، میرے بھائی دوستو، آپ مسجد کو آباد کریں گے، اللہ پاک آپ کے گھروں کو آباد کرے گا، اللہ پاک آپ کی نسلوں سے یہ کام لے گا۔ میرے بھائی دوستو، تبلیغ کا کام ایک غم ہے، ایک فکر ہے، یہ فکروں ہے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو اس مسجد جو ہے جوڑ کے لیے جمع کیا۔ میرے بھائی دوستو، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ پاک اس بندے سے راضی ہوتا ہے جس کو اپنے گھر کے اندر آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، جو ہماری کمی پیشی رہ گئی ہے اس کے لیے ہم استغفار کریں، اور جو اعمال ہماری مسجد کے اندر چلتے ہیں اس کے لیے ہم اللہ کا شکر ادا کریں، اور اپنی قربانی کو بڑھائیں۔ جب ہماری قربانی بڑھے گی، میرے بھائی دوستو، اللہ راضی ہو گیا، سب کچھ مل گیا، اور اللہ ناراض ہو گیا تو میرے بھائی دوستو پھر دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو، اللہ نے یہ جو تھوڑی سی زندگی دی ہے اس کو قیمتی بنانا ہے۔ موت ایک ایسا سچ ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے۔ ہم لوگوں سے کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، بڑے بڑے دلاور، بڑے بڑے جنگجو لوگ آئے، میرے بھائی دوستو، موت نے کسی کو نہیں چھوڑا ہے۔ موت کے سامنے جو ہے ہر چیز ختم ہو گئی، اور ایک دن ہم نے بھی جانا ہے، موت حق ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ کے سامنے ایک دن کھڑا ہونا پڑے گا۔ اللہ پوچھیں گے، میرے بندے آپ کو زندگی دی تھی کیسے گزاری، آپ کو مال دیا تھا کیسے کمایا، کیسے خرچ کیا، اور اللہ نے آپ کو علم دیا تھا، میرے بھائی دوستو، اس کے اوپر کتنا عمل کیا اور کتنا لوگوں تک پہنچایا۔ اس کے بارے میں میرے بھائی دوستو اللہ سے پوچھو گے۔ اور ہر انسان کے نامہ اعمال کی کتاب جو ہے قیامت کے دن جس کے سیدھے ہاتھ میں ملے گی وہ خوش ہو جائے گا، اور لوگوں کو دکھاتا پھرے گا، دیکھو بھائی میں کامیاب ہو گیا، میں جنت میں جانے والا بن گیا۔ میرے بھائی دوستو، وہ اصل کامیابی ہوگی، اس کے بعد پھر کبھی ناکامی نہیں آئے گی۔ وہ ایسی کامیابی ہوگی، اس کے بعد نہ بیمار ہوگا، نہ اس کو کوئی تکلیف آئے گی، ایسی خوش و خرم والی زندگی ہوگی، آرام والی زندگی ہوگی کہ جنت کے اندر جو ہے اللہ پاک کہیں گے کیا میرے بندے ابھی آپ جو ہے جنت میں داخل ہو جاؤ، کھاؤ پیو اور عیش کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ اور میرے بھائی دوستو، جس کے نامہ اعمال کی کتاب اس کے الٹے ہاتھ میں ملے گی، میرے بھائی دوستو وہ حسرت اور ندامت کرے گا۔ پھر اللہ پاک اس بندے سے پوچھیں گے، اے میرے بندے، یہ جو کتاب ہے اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے اس میں سے کسی بات کا انکار کرتا ہے کہ تو نے کوئی بات کی نہ ہو، تو نے کوئی کام کیا نہ ہو؟
اور میرے فرشتے نے کم یا زیادہ لکھ دیا ہو، میرے بھائی دوستو اس وقت حسرت اور ندامت ہوگی، اور انسان کہے گا کہ کاش میں پھر ایک بار دنیا میں جاؤں اور جا کر نیک عمل کروں۔ میرے بھائی دوستو موت آ گئی، معاملہ ختم ہو گیا، اور موت سے پہلے جو ہے موت کی تیاری کرنی ہے۔ علماء حضرات بتاتے ہیں کہ پل صراط کا جو سفر ہے 1500 سال کا سفر ہے۔ آج میرے بھائی دوستو ہم ڈپٹی پر جاتے ہیں، 12 بجے کے لیے کھانا ساتھ لے کے جاتے ہیں، بھائی بھوک لگے گی کھانا کھائے گا، تو اس سفر کے لیے ہم نے کتنی تیاری کی ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو ہم اپنے اندر جو ہے استقامت پیدا کریں اور اپنی مسجد کے جو 5 اعمال ہیں ان کو زندہ کریں۔ تو اس کے لیے جو ہے ابھی آنے والا ہمارا پاکستان کا اجتماع ہے، تو اس کے لیے انشاءاللہ جو ہے جو ساتھیوں نے ارادہ کیا ہے میرے بھائی دوستو ان سے ملاقات کرے، ان کو جو ہے ان کا اکرام کرے، ان کے پاس بار بار جائے، ان سے ملاقات کرے، تاکہ ساتھی میرے بھائی دوستو آپ کی ملاقات سے کوئی ایک ساتھی اجتماع میں چلا گیا، کسی کے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ لی، اللہ پاک ہو سکتا ہے سب کا بیڑا پار کر دیا۔ تو اس لیے میرے بھائی دوستو سب ساتھی اس بات کا ارادہ کرے کہ جس ساتھی کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے ہیں کہ جلد از جلد جو ہے وہ 4 مہینے لگائے۔ تو اس کے انشاءاللہ سب ساتھی تیار کر، جس کے 4 مہینے نہیں لگے سب ساتھی تیار ہے نا انشاءاللہ۔ اور میرے بھائی دوستو ان اعمال کو اپنی مسجد کا